کبھی ایسا ہوا ہے کہ ماضی کا کوئی درد، کوئی تکلیف دہ یاد آج پر ایسے چھا جائے کہ کچھ سمجھ ہی نہ آئے؟ آج ہم اسی پر بات کرنے والے ہیں کہ یہ جو صدمہ یا ٹراما ہے نا، یہ صرف ایک بری یاد نہیں ہے، یہ اس سے کہیں زیادہ گہری چیز ہے اور ہمارے حال کو کیسے بدل دیتی ہے۔ اچھا، تو چلیں اس کو تھوڑا اور گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ ایک سوال ہے، کیا کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ جب سب کچھ بالکل ٹھیک چل رہا ہو، زندگی میں ایک دم امن و سکون ہو، تو اچانک ایک عجیب سی بے چینی ہونے لگتی ہے؟ اگر اس کا جواب ہاں ہے، تو جان لیں کہ اس احساس کے پیچھے ایک بہت گہری وجہ ہے، اور آج ہم اسی وجہ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلی اور سب سے اہم بات یہ سمجھنے والی ہے کہ صدمہ یہ کوئی خیالی چیز نہیں ہے، یہ واقعی جسمانی طور پر دماغ کے کام کرنے کے طریقے کو، اس کی کیمسٹری کو بدل دیتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس کے اثرات اتنے گہرے ہوتے ہیں، اتنے لمبے عرصے تک رہتے ہیں۔ اور اس کی جڑیں نا اکثر ہمارے بچپن کے تجربات میں ہوتی ہیں۔ اگر کسی کا بچپن غیر محفوظ گزرا ہو تو اس کا دماغ یہ سیکھ لیتا ہے کہ بھئی دنیا ایک خطرناک جگہ ہے، اور پھر اس کا جو اعصابی نظام ہے یعنی نروس سسٹم، وہ ہر وقت ہائی الرٹ پر رہتا ہے، بالکل ایسے جیسے ہر لمحہ کسی خطرے کا سامنا ہو، چاہے حقیقت میں کوئی خطرہ موجود ہی کیوں نہ ہو۔ اچھا، تو اب بات کرتے ہیں ان رویوں کی جو اوپر سے دیکھنے میں شاید بڑے عجیب لگیں، لیکن اصل میں یہ ہمارے ذہن کے خود کو بچانے کے طریقے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے نا، کہ آخر کوئی بھی محبت کو یا مہربانی کو خود سے دور کیوں دھکیلے گا؟ جو لوگ قریب آنا چاہتے ہیں انہیں کوئی پیچھے کیوں کرے گا؟ اس کے پیچھے آخر کیا منطق ہو سکتی ہے؟ اور دیکھیں، یہاں سب سے اہم بات سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ کوئی ضد نہیں ہے، یہ کوئی ذاتی خامی یا کمزوری نہیں ہے، یہ دراصل ایک حفاظتی رد عمل ہے۔ لاشعوری طور پر نروس سسٹم بس اسی پرانے شدید درد سے بچنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے جو شاید ماضی میں کسی کے بہت قریب آنے کی وجہ سے ملا تھا۔ انہی رویوں کو ایک نام دیا گیا ہے سروائیول اڈیپٹیشنز، مطلب یہ وہ طریقے ہیں، وہ عادتیں ہیں جو ہمارے ذہن اور جسم نے ماضی کے خطرناک حالات میں خود کو بچانے کے لیے سیکھے تھے۔ یہاں ایک بہت دلچسپ تضاد سامنے آتا ہے۔ دیکھیں، ماضی میں جب خطرہ واقعی موجود تھا تو یہی رویے، یہی عادتیں زندگی بچانے کے لیے ضروری تھیں، وہ ایک دفاعی نظام تھے۔ لیکن آج جب حالات محفوظ ہیں، کوئی خطرہ نہیں ہے، تو یہی پرانے طریقے خوشی اور محبت کے راستے میں سب سے بڑی دیوار بن جاتے ہیں۔ چلیں اب اس کیفیت کی طرف آتے ہیں جب امن اجنبی لگنے لگتا ہے، جب سکون ہی بے چینی کی وجہ بن جائے۔ سننے میں بڑا عجیب لگتا ہے نا؟ لیکن یہ ایک بہت ہی حقیقی احساس ہے۔ سوچیں، جب زندگی میں ایک لمبے عرصے کے بعد آخرکار سب کچھ ٹھیک ہو جائے، استحکام آ جائے، خوشی ہو، سکون ہو، تو اچانک اندر سے ایک عجیب سی گھبراہٹ ہونے لگتی ہے، ایک ڈر کہ بس اب کچھ برا ہونے والا ہے۔ اور یہ اس لیے نہیں ہوتا کہ کچھ غلط ہو رہا ہے، بلکہ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ امن ایک اجنبی احساس ہے۔ نروس سسٹم کو اس کی عادت ہی نہیں ہوتی، وہ اسے پہچانتا ہی نہیں۔ اور اس کے بالکل الٹ درد، پریشانی، افراتفری، یہ سب مانوس لگتا ہے، یہ جانی پہچانی کیفیت ہے۔ تو دماغ اور جسم کے لیے نا انتشار میں رہنا سکون میں رہنے سے زیادہ نارمل لگتا ہے، بھلے یہ سننے میں کتنا ہی عجیب کیوں نہ لگے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس کیفیت سے نکلا کیسے جائے؟ اچھی خبر یہ ہے کہ اس سے نکلنے کا، شفا یابی کا ایک راستہ موجود ہے، اور اس راستے میں دماغ کو دوبارہ سے سکھایا جاتا ہے، اسے ری ٹرین کیا جاتا ہے۔ اس پورے سفر کا سب سے بڑا مقصد صرف ایک ہے، اپنے دماغ اور نروس سسٹم کو یہ دوبارہ سکھانا کہ امن محفوظ ہے، محبت محفوظ ہے، استحکام میں کوئی خطرہ نہیں، اور یہ کہ ہر پرسکون لمحے کے بعد طوفان کا آنا ضروری نہیں ہوتا۔ اس کام کے لیے یہ 4 عملی اقدامات بہت مددگار ہو سکتے ہیں۔ پہلا ہے مائنڈفلنس میڈیٹیشن، یعنی اپنے خیالات کو بس دیکھنا، انہیں جج کیے بغیر۔ دوسرا ہے سومیٹک تھیراپی یا بریتھ ورک، جس سے جسم میں جو سالوں کا دباؤ جمع ہے وہ ریلیز ہوتا ہے۔ تیسرا ہے جرنلنگ، اپنے احساسات کو لکھنا تاکہ وہ صاف سمجھ میں آئیں۔ اور چوتھا اور بہت اہم، کسی پروفیشنل سے، کسی ماہر سے رہنمائی لینا۔ اور آخر میں سب سے اہم پیغام امید کا ہے، یہ یاد رکھنے کا ہے کہ اس سفر میں کوئی بھی اکیلا نہیں ہے۔ تو جب بھی کسی کو ایسا لگے کہ اندر کا کوئی درد، کوئی پرانی تکلیف آگے بڑھنے سے روک رہی ہے، تو یہ بات یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ وہ اکیلا نہیں ہے۔ بہت سے لوگ اس احساس سے گزرتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں۔ اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ مدد موجود ہے، بہت سی عملی مشقیں ہیں، گفتگو ہے، ذہنی سکون کی تکنیکیں ہیں، اور تربیت یافتہ پروفیشنلز ہیں جو اس پورے سفر میں رہنمائی کر سکتے ہیں،
تاکہ ماضی کے بوجھ سے آزاد ہو کر ایک متوازن اور پرامن زندگی کی طرف واپس آیا جا سکے۔ تو جاتے جاتے یہ سوال خود سے پوچھنے کا ہے کہ اس شفایابی کے سفر پر پہلا قدم کیا ہوگا؟ اور یاد رکھیے گا، وہ قدم چاہے کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، پہلا قدم ہی سب سے اہم ہوتا ہے۔